اسرائیل نے قطر پر بمباری کی، جنگ بندی کا قتل، خود مختاری کی توہین اور غزہ کا مستقبل۔ دوحہ آگ کی لپیٹ میں، ایک اور نیا محاذ۔ دوحہ قطر کا دارالحکومت کبھی امن اور مذاکرات کی علامت تھا، آج اسرائیلی میزائلوں کا نشانہ بن گیا۔ تاریخ میں پہلی بار اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، ایک آزاد ریاست، ایک ثالث اور امریکی اتحادی۔ سوال یہ ہے کہ قطر کیوں، اور ابھی اس وقت قطر پہ حملہ کیوں؟ وہ حملہ جس نے خلیج کو ہلا دیا۔ ستمبر 2025 جیسے ہی حماس کے رہنما دوحہ میں امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی پر بات چیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اسرائیلی میزائل رات کے اندھیروں کو چیرتے ہوئے قطر پر گرتے ہیں۔ 5 افراد مارے جاتے ہیں، جن میں سینئر رہنما خلیل الحیہ کا بیٹا بھی شامل تھا۔ جہاں تک کہ قطر کا ایک سیکیورٹی افسر بھی شہید ہوا۔ یہ کوئی محاذ جنگ نہ تھا، یہ ایک آزاد دارالحکومت پر براہ راست حملہ تھا۔ اسرائیل کا نشانہ بنا کر مارنے کا پرانا ریکارڈ ہے۔ 1988 میں تیونس میں ابو جہاد کو قتل کیا گیا۔ 2010 میں دبئی میں محمود المحبوب ہوٹل میں شہید ہو گئے۔ لیکن دوحہ، یہ حملہ تاریخ کا نیا باب رقم کرے گا۔ دنیا کا رد عمل، سفارتی زلزلہ، دنیا ہل گئی۔ قطر نے اسے ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ ترکی کے اردگان نے کہا اسرائیل اب باقاعدہ ریاستی دہشت گردی پر اتر آیا ہے۔ یہاں تک کہ برطانیہ، جو شادر و ناظر ہی اسرائیل پر تنقید کرتا ہے، اس نے اسے خطرناک قدم کہنے پہ مجبور کر دیا، اور امریکہ واشنگٹن نے مانا کہ اسے صرف چند منٹ پہلے اطلاع دی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا یہ افسوسناک ہے، لیکن پھر بھی اسرائیل کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قطر عرصہ دراز سے مشرق وسطی میں ثالثی کا مرکز رہا ہے۔ طالبان کے مذاکرات ہو یا غزہ کے لیے جنگ بندی اور دمشق چھوڑنے والے حماس رہنماؤں کی پناہ، سب کچھ دوحہ میں ہوا۔ لیکن اسرائیل کے اس حملے نے صرف افراد کو نہیں مارا، قطر کے ثالثی کے کردار کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ امن کا قتل، قطر کی تاریخی حیثیت۔ سالوں تک قطر وہ دھاگا تھا جو ٹوٹے ہوئے امن کو جوڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے غزہ کی تنخواہیں ادا کی، اسپتالوں کو فنڈ دیے اور بار بار مذاکرات کرائے، لیکن اسرائیل کا حملہ اس امید کو توڑ گیا۔ یہ صرف حماس پر حملہ نہیں تھا، یہ مذاکرات کے تصور پر حملہ تھا۔ 2007 سے اب تک غزہ کو $1.5 ارب سے زیادہ امداد قطر نے دی، اکثر اسرائیل اور امریکہ کی اجازت سے۔ یہ زندگی کی دوڑ تھی جو غزہ کو زندہ رکھے ہوئے تھی۔ آج دوحہ جلنے کے بعد وہ دوڑ بھی اس کے ساتھ جل چکی ہے۔ طاقت کا کھیل، کس کا نقصان، کس کا فائدہ؟ یہ صرف حماس کا معاملہ نہ تھا۔ اسرائیل نے قطر کو ذلیل کر کے عرب دنیا کو پیغام دیا، تمہاری خود مختاری کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے، جب جارحیت سرحد پار کرتی ہے تو اتحاد بدل جاتے ہیں۔ 1973 کی عرب آئل ایمبارگو نے دنیا بدل دی۔ 1990 میں کویت پہ حملے نے امریکی فوج کو خلیج میں لا اتارا، اور اب 2025 کا دوحہ حملہ ایک نیا موڑ بن سکتا ہے۔ خطے کا مستقبل، انتشار یا اتحاد؟ کیا یہ حملہ ایک بڑی جنگ کو بھڑکائے گا، یا پھر قطر کی قربانی امت مسلمہ کے لیے اتحاد کا نعرہ بنے گی؟ غزہ اب بھی لہو لہان ہے، قیدی اب بھی خطرے میں ہیں، اور واشنگٹن کی ساکھ زمین بوس ہو رہی ہے۔ نام نہاد رولز بیک آرڈر اب بے نقاب ہے، کچھ کے لیے قوانین اور باقیوں کے لیے میزائل۔ 1917 کا بیلفورٹ ڈکلیریشن، 1948 کا نکبہ، 1982 کا صبر و شیطلہ، اور 2023 سے 2025 کے غزہ کے قتل عام، ایک صدی سے مسلم دنیا دھوکہ سہ رہی ہے۔ دوحہ حملہ پہلا دھوکہ نہیں، صرف
خون آلود تاریخ کا نیا فرق ہے۔ قطر کا لہو امت کی پکار، غزہ کے ملبے سے دوحے کی آسمان تک امت مسلمہ ایک ہی زخم سے لہو لہان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل افیئرز ٹونائٹ اردو اور میں ہوں مسٹر براوو۔ اسرائیلی میزائل رہنماؤں کو مار سکتے ہیں لیکن سوچ کو نہیں بدل سکتے۔ فلسطین ہر دل میں زندہ ہے۔ یہ سانحہ صرف قطر کا نہیں، یہ امت کا سانحہ ہے، اور یہ تنبیہ ہے، انصاف کے بغیر خود مختاری محض ایک فریب ہے۔ سبسکرائب